ایک دفعہ بعض علماء نے گنا کہ مولا نے یہ دعویٰ کتنی بار کیا. نہج البلاغہ میں ایک بار آیا, لیکن خالی نہج البلاغہ تو علی کے خطبے نہیں ہے نا. 15 دفعہ سے زیادہ مولا نے دعویٰ سلونی کیا, 15 دفعہ سے زیادہ. مگر عجیب بات یہ کہ 15 میں سے ایک مرتبہ بھی پیغمبر کی زندگی میں دعویٰ سلونی نہیں کیا. جب بھی کیا ہے پیغمبر کے بعد دعویٰ سلونی کیا. دیکھیں یہ ایک حفظ مراتب بھی ہے اور علم پیغمبر. دلیل اس بات کی جب تک رسول ہے علی نے کبھی نہیں کہا کہ سلونی آؤ اور آ کر مجھ سے پوچھو, جاؤ جا کے ان سے پوچھو. اور پیغمبر کا جو علم ہمارے پاس ہے نا, میں نے کہا ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا. اس کی جب علم رسول کی بات آ گئی تو پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ دی جائے جس کو شاید میں کسی اور موقع پہ واضح کروں کہ علم رسول تو خیر کیا پڑھا جائے گا. میں بات اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں, دوسروں کے ہاں تو یہ چیپٹر ہی کلوز ہے. وہ تو کہتے ہیں رسول جاہل تھے, ان پڑھ تھے, کچھ پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. ہے نا یہ عام مسلمانوں کے پاس یہی نظریہ. چلیں وہ میں ذرا سا یہاں پہ وہ ایک اصول بھی بتا دوں جو ہمارے لوگوں نے بھی بھلا دیا. وہ اصول جو معصومین نے ہم کو دیا اور ہمارے لوگوں نے بھی اس کو بھلا دیا, جس کے نتیجے میں آج کل آپ کو بہت ساری اوٹ پٹانگ باتیں نظر آئیں. جی وہ فلاں کتاب میں یہ لکھا, جی وہ فلاں حدیث میں یہ لکھا. غور تو کرو کیا لکھا. راوی نے جب جا کے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ پوری کائنات کی ہدایت کے لیے اپنے جس نمائندے کو بھیج رہا, اور اس معاملے میں اتنا, اب انگریزی کا لفظ پتہ نہیں صحیح ہے کہ صحیح نہیں, انگریزی والے تو بہت نظر آ رہے ہیں, اتنا ٹچی ہے پیغمبر کے بارے میں کہ اگر ولید ابن مغیرہ نے لفظ مجنون استعمال کیا تو خدا کو ایسا جلال آیا کہ حدیث قدسی میں نہیں قرآن کے اندر مسلسل آیتوں پہ آیتیں نازل کی. تو اتنا زیادہ پیغمبر کا احترام قرآن بتا رہا ہے, تو پھر ایک جاہل مطلق کو اپنا رسول کیوں بنایا؟ آپ حضرات تو آرام سے بیٹھے, امام آرام سے بیٹھے ہوں گے. ارے ایسا امام کو صدمہ ہوا, شوق لگا. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہمارے جد جاہل مطلق تھے؟ کہا جی وہ تو سارے مسلمان یہی کہتے. آپ کا بھی کئی باتوں میں یہی جواب ہے کہ جی سبھی لوگ یہی کہتے. یہ کس نے کہہ دیا؟ کہا لوگ یہی کہتے ہیں. امام نے کہا اچھا لوگ یہ کہتے ہیں تو کوئی دلیل بھی رکھتے ہیں کہ ایسے ہی کہتے ہیں؟ کہا نہیں مولا, دلیل بھی قرآن سے. کتنی مظلوم کتاب ہے قرآن کہ شمر امام مظلوم کا قتل قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ جو میں نے قتل کیا کربلا میں تو یہ قرآن پر عمل کیا, دلیل کے ساتھ. خطابت کا جملہ نہیں, آیت پڑھ کر. لیکن ذرا سا مصائب کا رخ ہو جائے گا, ادھر نہیں جانا چاہتا. آج کے دن ہر آدمی اپنے مطلب کی بات قرآن سے نکال کے لے آتا. امام حیران ہوں, اور حیران تو ہوں گے بھائی ہم سے زیادہ قرآن کو کون سمجھتا. اگر قرآن قلب محمد پہ نازل ہوا ہے تو ہم صدر محمد پہ پلے. اس دل پہ قرآن نازل ہوا, اس سینے پہ ہم پلے. ہم سے زیادہ قرآن کو کون سمجھے گا؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہمارے جد جاہل مطلق تھے؟ کہا وہ جو آیت ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں, ان کے ہاں تو سورہ جمعہ نہیں پڑھا جاتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, کیونکہ آپ تو ہر جمعے کو سنتے ہیں اس لیے آپ کو یاد ہے آیت, تو آپ کے سامنے زیادہ تفصیل میں گئے بغیر پڑھ سکتا ہوں. اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا. کہا یہ دیکھیے آیت میں امی, تو امام نے کہا لوگ امی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں امی کا مطلب جاہل, ان پڑھ, جس کو کچھ نہیں آتا. اب دیکھیے ہزار طریقے سے بات سمجھانے کے, امام نے کہا باقی باتیں چھوڑو, یہ ایک اصول آپ بھی یاد رکھیے گا, بہت اہم اصول ہے, اور میں اکثر یہ اصول بتاتا بھی رہتا ہوں. یہیں تو مرجعیت کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اس آیت میں اصول بہت ہی واضح. امام نے کہا یہ آیت پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں. دیکھیے مکے کا ایک نام ام القریٰ ہے نا, تو مکے والے کو بھی امی کہیں گے. جیسے آپ لوگ کیا کہلاتے ہیں, کوئی کراچی والا ہے تو کراچوی, لاہوری, ادھیلوی. حیدرآبادی تو آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن حیدرآبادی ہے تو حیدرآبادی. مکے والا کیا کہلائے گا؟ امی. مکے کا نام جیسے آپ کا نیا نام تو میلبورن ہی ہوگا نا آپ کے بچوں کا, لیکن بہرحال مکے کا رہنے والا امی. لیکن کہا کہ نہیں, امی کے ایک اور معنی جاہل و ان پڑھ, تو انہوں نے کہا کہ وہ رسول جاہل ہے اس آیت سے. کہا اسی آیت سے کہا؟ ہاں مولا اسی آیت سے کہا. تو کہا آیت پوری تو پڑھ لو پہلے.
تو آیت تو ہر ایک کو یاد ہے جو نماز جمعہ پڑھتا، عربوں کو تو ویسے ہی یاد ہے۔ امام نے کہا آگے تو بڑھو نا، یہی آیت، کوئی اور آیت نہیں کہ آپ کہیں اچھا یہ ایک آیت میں یہ آیا، 500 صفحے کے بعد دوسری آیت میں وہ آیا، تو ہم کہاں 500 صفحے تک جائیں گے؟ امام کہتے ہیں یہی آیت، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ رسول انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ امام نے کہا قرآن کہہ رہا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا ہر علم اس کتاب میں ہے، تو جو کتاب کا معلم ہوگا وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی آیت کے اندر اور بھی کوئی آیت نہیں کہ آپ کہیں بھی ڈھونڈنے میں زحمت ہوگی، پتہ نہیں وہ 4 پاروں کے بعد ہے کہ 3 رکوع کے بعد ہے کہ 50 صفحوں کے بعد ہے، وہی آیت اسی میں قرآن کہہ رہا ہے یہ معلم کتاب ہے، تعلیم دینے آ رہا ہے، جو کتاب کی تعلیم دینے آئے وہ جاہل کیسے ہوگا؟ تو یہ ہمارے یہاں اصول لوگ بھول جاتے ہیں، آدھی حدیث لیتے ہیں، آدھی حدیث چھوڑ دیتے ہیں، آدھی آیت لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جو آج کل اس وقت ہنگامہ مچا ہے دنیا بھر میں، وہی اسی وجہ سے مچائے کہ ایک چیز لے لی ایک چیز چھوڑ دی۔ خیر، تو بات میں کہہ رہا تھا علم رسول، مولا نے ساری زندگی سلونی کا دعویٰ کیا، مگر پیغمبر کے ہوتے ہوئے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اب ایک چھوٹا سا پیغمبر کے علم کا واقعہ اس لیے سن لیجیے کہ یہ بھی ہمارے یہاں ایک سینسیٹیو ایشو بنا دیا گیا ہے، اور دونوں ایکسٹریم، 2 ایکسٹریم ہیں، مجتہدین کا فتویٰ بالکل بیچ والا، 2 ایکسٹریم۔ اچھا وہ 2 ایکسٹریم کیا ہے وہ بتا دوں، مسئلہ کیا ہے، اور پھر پیغمبر کا واقعہ سنیے۔ پیغمبر کا کیا امام معصوم کو یعنی غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا ابھی آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے امام معصوم نہیں، لیکن امام سے منسوب جو شعائر پروردگار ہیں، ذری، عالم، ذوالجناح، لیکن اصل مسئلہ تو اس سے پہلے کیا کہ خود اگر امام آپ کے سامنے ہوتے، خود امام بنفس نفیس، کیا سجدہ کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے۔ اچھا بعض لوگ تو زیادتی کرتے ہیں، شرک نہیں کہیں گے، گناہ۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے وہ بالکل جائز ہے کیونکہ آدم کو بھی سجدہ کیا گیا، یہ دوسرے کی دلیل۔ ایک حرام والی بات کرتے ہیں، وہ جو چوتھے امام کا واقعہ ہے کہ جب ابو حمزہ صومالی، کتنا عظیم صحابی، چوتھے امام سے ملا تھا تو امام کے سامنے سجدہ کیا، امام نے کہا خبردار یہ کیا عمل کر رہے ہو، یہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں، چاہے ہم ہی کیوں نہ ہو۔ بہت معتبر روایت۔ ابو حمزہ صومالی وہ پہلا آدمی ہے جس نے کربلا کی زیارت کی تھی چوتھے امام کے ساتھ مل کر۔ خیر، اور دوسری طرف وہ حضرت آدم والا واقعہ کہ جی وہ آدم کو جب سجدہ ہو سکتا ہے تو جو فخر آدم ہے، نہیں غلط جملہ میں نے کہا، جو آدم کے پسینے سے پیدا ہوا، جس کے پسینے سے آدم پیدا ہوئے، جب آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو جس کے پسینے سے آدم پیدا ہوئے اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، دوسری دلیل۔ اچھا اصل مسئلہ بیچ کا ہے، جو مراجع کا فتویٰ کہ کسی کے عمل کو دیکھ کر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے گناہ کیا، یہ صحیح، غیر خدا کو سجدہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی علم کو اور ذری کو سجدہ کر رہا ہے اس نیت سے کہ شکر خدا، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی، ہم خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، شکر ہے پروردگار تو نے ہمیں علی والا بنایا، تو بالکل جائز ہے، بالکل صحیح۔ یہ چاہے آپ آغا سیسانی کی کتاب میں دیکھ ڈالیں، چاہے آغا خوئی کی کتاب میں دیکھ ڈالیں، چاہے امام خمینی کی کتاب میں دیکھ ڈالیں، سب کہتے ہیں کہ شکر خدا کا کہ تو نے ہمیں علی والا بنایا اس لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بیچ کا فتویٰ ہے۔ اب 2 باتیں اپنی طرف، میں نے یہ بات کیوں چھیڑی؟ آدم کو سجدے والی دلیل، پیغمبر کا علم۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ رہا ہوں، وقت اتنا نہیں کیونکہ علم پیغمبر ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا۔ پیغمبر نے جب اعلان رسالت کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر مکے والوں نے مخالفت شروع کر دی۔ وہاں بھی ہمارے ذہن میں یک طرفہ چیزیں آتی، ظلم، تشدد، ٹارچر، پتھراؤ، تالیاں پیٹنا، پیغمبر کی پیٹھ پر اونٹ کی ہوجری، بلال کے سینے پہ پتھر رکھ کے توڑنا، عمار یاسر کی والدہ کو برچیاں سے شہید کرنا، یاسر کو آگ میں پانی میں ڈال کے اتنے دیر، جو ٹارچر کا ایک طریقہ
آج کل دیکھا اتنی دیر پانی میں رکھنا کہ گلا گھٹنے لگے. خباب ابن ارد کی پیٹھ کو لوہے کی سیخوں سے یہ آتا ہے یہ سب ہوا نہیں. ایسا نہیں, یہ تو ہوا. ساتھ میں مسلسل کفار مکہ قریش, یہی مکے والے, ان کے ڈیلیگیشن آتے ہیں, پیغمبر سے مناظرہ ہوتا ہے, مباحثہ ہوتا ہے, علمی باتیں ہوتی ہیں, باقاعدہ 2 گھنٹے کی سٹنگ ہوتی ہے. اور جب یہ خبر پھیلی تو دوسرے مذاہب کے لوگ بھی مکے میں آئے. یہودیوں نے پیغمبر سے مناظرہ کیا کہ نہیں کیا, عیسائیوں نے کیا کہ نہیں کیا, مکے کی بات کر رہا ہوں, مدینے کی نہیں. تو اب اسی میں ایک یہ واقعہ بھی ہے کتاب الاحتجاج میں, اس امام کے حوالے سے کہ جس کی حدیثیں ہمارے یہاں بہت کم پڑھی جاتی ہیں. جب ایسے کسی معصوم کی حدیث آ جائے نا تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یاد کر لیجئے, شاید اسی حوالے سے آپ کو امام معصوم کی یہ حدیث یاد رہ جائے. یہ 11ویں امام کی حدیث ہے. 11ویں امام کی حدیثیں ہمارے یہاں بہت کم پڑھی جاتی ہیں. ایک یہ کہ پیغمبر نے ان لوگوں سے یہ دریافت کیا کہ تم جو بتوں کو مانتے ہو تو بتوں کے آگے سجدہ کیوں کرتے ہو. یہ باقاعدہ تاریخ کا واقعہ ہے. کتاب الاحتجاج 11واں امام نقل کر رہا ہے کہ پیغمبر سے ہی بات ہو رہی ہے. پہلے پیغمبر نے بتوں کی مخالفت کی تو انہوں نے کہا نہیں, ہم ان کو خدا نہیں مانتے, ہم تو ان کو وسیلہ مانتے ہیں, ساری باتیں. آخر میں پورے مناظرے کا جو 1 صفحے کا مناظرہ ہے, 1.5 صفحے کا ایک جملہ کہا تم ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو. تو قریش مکہ میں سے کچھ نے یہ کہا, کیونکہ سارے مکے والے انبیاء کو نہیں مانتے تھے, کچھ نے کہا کہ جب خدا نے آدم کو سجدے کا حکم دیا, یہ مکے کے بت پرست پیغمبر کے سامنے دلیل لا رہے ہیں, جو آج بعض مومن بھی دلیل لاتے ہیں. جب خدا نے آدم کو سجدے کا حکم دیا, ملائکہ نے سجدہ کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر خدا کے آگے سجدہ جائز. یہ دلیل ہے کس کی؟ کافروں کی, مشرکوں کی, بت پرستوں کی, مکے والوں کی, پیغمبر کے سامنے. اب پیغمبر خاموش رہے کہ پیغمبر نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے, کوئی جواب دیا. اور پیغمبر کا جواب یہ تھا, اور غور کیجئے گا, ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے کہ ذرا سا اس پہ ذہن لگانا پڑتا ہے, مجلس میں اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے, غور کیجئے گا. پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی آدمی, پیغمبر نے پہلی بات تو یہ کی کہ وہ 1 ٹائم کی اجازت تھی, دکھا دو کہ کیا اس کے بعد پھر ملائکہ نے کبھی آدم کو سجدہ کیا ہو. صرف 1 دفعہ کا حکم تھا, 1 دفعہ کا پرماننٹ حکم نہیں تھا, ایک اصول نہیں دیا جا رہا تھا کہ سجدے کی اجازت ہے غیر خدا کو. پھر پیغمبر نے کہا اگر کوئی آدمی تم سے کہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے تم جاؤ میرے گھر میں, یہ میں چابی دیتا ہوں یا چابی بھی نہیں دیتا ہوں, آج کل تو کوڈ بتاتے ہیں نا, یہ کوڈ ہے, جاؤ جا کے میرا گھر کھولو, فلاں چیز لے کے آ جاؤ, تو کیا یہ پرماننٹ اجازت ہو گئی؟ کہ اب اس آدمی کو یہ اختیار مل گیا کہ جب اس کا دل چاہے گا اس گھر کو کھول کے گھر میں جا سکتا ہے؟ یہ اجازت 1 دفعہ دی گئی ہے, بس 1 ہی دفعہ, اس کے بعد پھر اس کے لیے ممنوع ہو جائے گا. اللہ نے 1 دفعہ کی اجازت دی تھی, ہمیشہ کی اجازت نہیں دی تھی. کفار مکہ فبہت الذی کفر, یہ تاریخ کا لفظ ہے, یہ قرآن کی آیت ہے کہ کافر مبہوت ہو کر رہ گئے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آپ کسی کو بھی اگر کسی کام کی اجازت ہے کہ میری گاڑی ہے تم جاؤ مثلا فلاں سپر مارکیٹ میں جا کے چیز لے آؤ, کیا اس کو اختیار مل گیا کہ اب جب کبھی آپ کی گاڑی کو دیکھے گا بیٹھ جائے گا اور چلا جائے گا کہ جی انہوں نے فلاں دن مجھے اجازت دی تھی؟ وہ ایک دن ایک خاص کام کے لیے ایک خاص موقع پہ اجازت دی گئی تھی. اور یہیں پہ روک کے ایک جملہ مجھے کہنا ہے لیکن اس کو ابھی میں روک دیتا ہوں. علم رسول ہے, اور یہاں پر پیغمبر کا اب جو میں نے روکا ہے نا, اسی پہ تقریر کا اختتام کرنے کا ارادہ ہے. لیکن پہلے ایک بیچ کی ایک جملہ معترضہ جسے کہتے ہیں اردو میں, عربی میں سن لیجیے, اور وہ یہ کہ یہی وجہ ہے کہ یہ اس انداز سے جو دلیلیں ہوتی ہیں نا کہ کسی کو ایک مرتبہ آپ نے اپنی کوئی ایک چیز استعمال کرنے کی اجازت دے دی, اس سے یہ اصول بنا لیا جائے. کیا اصول؟ کہ اب ہمیشہ ہمیں اجازت ہے اور ہم ہی کو نہیں, کیونکہ ہمیں اجازت دے دی گئی تو دنیا بھر کے لوگوں کو اجازت ہے کہ جب جس کا دل چاہے اس کے گھر میں چلا جا کے جی آپ نے فلاں صاحب کو کیوں اجازت دی تھی؟ اجازت بھی صرف ملائکہ کو دی گئی تھی نا, کسی اور کو بھی نہیں. تو اب دیکھیں پیغمبر کے اتنے سے جملے میں کتنے پیغام پوشیدہ ہیں اور ہماری دلیلوں کی کتنی کمزوری سامنے آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمام جہاں سے بات شروع ہوئی تھی سورہ اعراف میں پیغمبر کی ذمہ داریاں, پیغمبر نے فرمایا ساری ذمہ داریاں ایک طرف, اہم ترین جو ذمہ داری میری بنتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو ٹو ایجوکیٹ,
لوگوں کو صاحب علم بنایا جائے. اگر صاحب علم نہیں بنایا گیا تو نہ وہ امر بالمعروف کر سکیں گے, بھئی پتہ ہی نہیں ہوگا معروف کیا ہے, نہ نہیں عن المنکر کر سکیں گے, پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نہیں منکر ہے کیا, تبھی تو روکیں گے نا. نہ وہ حلال کو, نہ طیبات کو حلال سمجھ سکیں گے, نہ خبائث کو حرام سمجھ سکیں گے اگر ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. تو ساری ذمہ داریاں جو پیغمبر کی ہیں, پیغمبر نے کہا سب کی بنیاد, سب کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے علم.